नासिर हुसैन शाह साहब, वक्फे से पहले जब खुशबख्श शुजात साहबा ने कहा कि क्या कराची को फिर एक मुशर्रफ की ज़रूरत है, तो आप मुस्कुरा रहे थे। कुछ वजह बताएंगे अपनी मुस्कुराहट की? जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि 2010 में गवर्नर डॉक्टर इशरुल इबाद साहब ने एक सर्वे करवाया था NND यूनिवर्सिटी से, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे। तो उसमें ये सारी चीज़ें आई थी कि 2007 में यहाँ पे क्या हुआ, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। 2009 की अर्बन फ्लडिंग में क्या हुआ कि ये 3-3, 4-4 दिन के लिए शारा फैसल बंद हो गया था, दीगर बहुत सारे रोड बंद हो गए थे। तो वो क्यों हो गए थे? अगर बहुत कुछ हो गया होता तो ये तो वही वक्त था जब मुशर्रफ साहब तो उसके बाद नहीं ज़्यादा अरसा रहे थे। तो वो क्या वजह थी कि अब ये रोड जो हैं वो मोटरेबल रहते हैं। इस बारिश में भी जो इतनी शदीद बारिश हुई है कि 3-4 घंटे के बाद पानी ड्रेन आउट होता है। तो मैं सिर्फ एक यही अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है। फिर एक बहुत बड़ी जो शिकायत है मीर साहब, आपके ज़रिए सबसे करूँगा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे तो ठीक है, चलता रहता है, लेकिन नेशनल मीडिया पे बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक की तस्वीर दिखाकर, क्लिप दिखाकर लगा रहे हैं कि ये कराची है। किसी ने लगा दिया कि एक बहुत लंबी इमारत से कोई छलांग लगा रहा है, कह रहे हैं जी ये देखें कराची में आए सरजानी, वो इंडिया की तस्वीर थी। किसी ने मगरमच्छ दिखा दिए कि जी मगरमच्छ बाहर आ गए हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है जियो पे नहीं हुआ, तस्वीर थी जियो पे नहीं हुआ, सोशल मीडिया पे। सर जियो पे ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मीडिया पे हुआ है। और एक शिकायत जियो से भी है। अच्छा, कि रात उन्होंने एक क्लिप चलाया, वो क्लिप चलाया कि जी वो दादा भाई बंद जो है वो टूट गया और पानी, और वो जो इन्होंने क्लिप दिखाया वो किसी और मुल्क का था। मैं आपको भेजूंगा, आप जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है। और मतलब ये पता नहीं क्यों, और ये इसमें जियो का सबका कसूर नहीं होगा। एक आध अगर कोई इस तरह करता है तो उस पर एक्शन जरूर होना चाहिए। आपको पूरी दुनिया देखती है। ठीक है। तो ये अगर हम गलत कह रहे हैं तो वो भी साफ हो जाए, और अगर कहीं पे इस तरह की गलत रिपोर्टिंग है तो वो ना हो। तो हमारी कोताहियां अपनी जगह पे, लेकिन इस हद तक जो हो रहा है वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो वो जो फिर मुशर्रफ वाली बात है वो तो आप उसको गोल कर गए आप। ये तो माने ना कि उसके मुशर्रफ साहब के दौर में कराची में काम हुआ। मैंने बताया। हाँ। नहीं, तो ये देखे काम हुआ, लेकिन जो रिपोर्ट में बता रहा था वो डॉक्टर इशरुल इबाद साहब ने बनवाई, कि जिसके तहत ये बताया गया कि 2009 में जब इससे भी कम बारिश हुई थी तो ये रोड 2-2, 3-3 दिन तक बंद थे। और फिर ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट जो है वो उसी जमाने में हुई जब हम हटाने जाते हैं तो स्टे आ जाते थे। अच्छा, ठीक है। ये ऑन रिकॉर्ड है। आपके 2 साल पहले भी हमने बहुत सारे नालों से तजावुजात खत्म की। जब जाम खान शोरो साहब थे, पिचर नाले से, दीगर नालों से बड़ी बड़ी इमारतें हटाई, लेकिन बाद में स्टे आ गया कि जी ये लीगल है। वो लीगल इसलिए था कि उनको उस वक्त लीगलाइज करके दे दिया गया था। और ये उसी वक्त की बात है जिसका जिक्र मेरी काबिल एहतराम बहन कर रही है। अब आलमगीर साहब ये बताइए कि अब आप कराची के मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं, इस वक्त फौरी तौर पे कराची में क्या करने की ज़रूरत है जिसको सूबाई और वफाकी हुकूमत और ज़िले हुकूमत मिल के कौन सा ऐसा काम फौरी तौर पे करना चाहिए कि कराची के जो इस वक्त मुतासरा लोग हैं उनको फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाए? देखिए, इसमें मीर साहब ये जो इस बारिश से तबाही हुई है ना, ये कोई एक एंड नहीं है। सड़कें बुरी तरीके से मुतासिर हुई, एम शाराएं जो है वो टूट गई हैं इससे। नाले के इर्द गिर्द जो आबादी है वो बुरी तरीके से मुतासिर। तो सबसे अहम तो ये कि जो कच्ची आबादी और बस्तियां मुतासिर हैं, पानी खड़ा है 4-4, 5-5 फीट बल्कि 6-6 फीट पानी खड़ा है, वहाँ रिलीफ एफर्ट की जाए और नालों की फिल फॉर सफाई की जाए। ये सबसे अहम है। देखें, एक चीज़ ये कि ये नासिर हुसैन शाह वो मुशर्रफ की बात इसलिए गोल कर गए कि ये खुद शक्कर के नाजिम थे उस दौर में। लेकिन ये इनको अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इदारों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इनको। ये इदारे ऐसे नहीं चल सकते कि वो सारा साल कुछ ना करे, तनख्वाहें ले, सियासी भर्तियाँ, और फिर जब कोई ऐसा इशू आए, डिजास्टर आए, तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, NDMA को पुकारें, फौज को पुकारें। ये हमेशा से यही चलता आ रहा है। अब बस होनी चाहिए इसके लिए। आप अपने इदारों को एक्टिवेट करें, कॉम्पिटेंट लोग लगाएं, उनको इक्विप्ड करें, मशीनरी दें उनको, फिर ये हालात बेहतर होंगे, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। और रही बात कि ये हम सियासत, भाई मैं अपोजिशन में हूँ कराची में, मेरे पास इदारे नहीं है, मैं अपोजिशन करूंगा,
جہاں آپ کی نااہلی نظر آئے گی میں چیخ پکار کروں گا. اس کو کوئی سیاست سمجھتا ہے سمجھے. جی خوش بخش صاحبہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک تو یہ کہ میں شور مچاؤں گا میں اپوزیشن میں ہوں. میں اسپیسیفکلی ان کو نہیں کہہ رہی تھی لیکن جنرلی جو ایک میڈیا سے تاثر جا رہا ہے عوام پر وہ یہ جا رہا ہے ہم ماضی کا ہی رونا رو رہے ہیں. اس وقت بہت ہنگامی صورتحال ہے, ایمرجنسی نافذ ہے. اس وقت ہم یہ کہتے رہے تم نے یہ کیا, بلیم گیم کب تک کھیلیں گے حامد صاحب؟ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. تو اس وقت یہ حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے صوبائی حکومت کے پاس جو اختیارات ہیں اور 18ویں ترمیم کے بعد جو ان کے پاس ایک پورا اختیار اور فنڈز اور تمام مراعات آئی ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت یہ اس کا حل ڈھونڈیں. اب یہ کہنا کہ جی ٹھیک ہے NDMA آئے گا کرے گا, وہ تو فوج کی زندگی سنبھالنے کی اور حفاظت کی ذمہ داری وہ کرے گی. اسد عمر صاحب کی بھی بات ہم نے سن لی, 1 سال میں ہو جائے گا. پر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری اس کی ہے جس کے ہاتھ میں یہ سارے اختیارات ہیں. تو اب اس وقت بجائے اس کے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کر اور ماضی کا رونا روتے رہیں, ایک دوسرے کو باتیں سناتے رہیں, اس کا یہ. جو لوگ ڈوب رہے ہیں, جو پریشان ہیں, انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. انہیں اس کا حل چاہیے. جس کی دکان ڈوب گئی اس کا آپ کیا کریں گے بتائیں؟ جس کے پاس ایک ہی اسکوٹر تھا وہ ختم ہو گیا, کیا کریں گے؟ جس کی گاڑی تباہ ہو گئی اس کا کیا کریں گے؟ جس کا گھر ہی ختم ہو گیا اس کو کیا کریں گے؟ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی, 25 گاڑیاں نیچے دب گئیں. تو اس وقت تو حکومت کو ایک باپ بن کے کام کرنا ہے نا. یہ نہیں کہ تم ناخلف تھے, تم نے یہ کر دیا, تم نے یہ کر دیا. اس وقت صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور اگر وہاں کہیں کوئی کمی یا کجی ہوتی ہے, حکومت کو باپ بننا ہے اور ریاست کو ماں بننا ہے. اور اگر بالکل, اور اگر کہیں کسی جگہ کوئی کمی یا کجی صوبائی حکومت سے ہوتی ہے تو وفاق کو اپنا پورا پاور استعمال کرنا ہوگا, پورا پاور. وزیر اعظم صاحب کو اس وقت ساری توجہ کراچی پہ لگانا چاہیے, کیونکہ کراچی نے انہیں بڑا مینڈیٹ دیا ہے. ان کے MNAs جیتے ہیں, ان کے MPAs جیتے ہیں, وہ خود جیتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں ابھی تک وزیر اعظم نے کراچی کو پراپر اٹینشن دی ہے ان بارشوں کے بعد؟ جو اگر نہ دیتے تو NDMA کو انہوں نے ہی تو بلا کے بھیجا ہے یہاں. وہ سمجھ گئے کہ آخری حد یہی ہے. کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا وہ. او یس, آج بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ کراچی ہماری پہلی ترجیح ہے. آج کا ان کا بیان میں ابھی سن کر آ رہی تھی. تو وہ ترجیحات تو دے رہے ہیں, لیکن زیادہ توجہ نواز شریف پہ نہیں ہے کہ نواز شریف بھی ایک ہے پیرالل چلنے دو نا, انہیں بھی لے آنا, انہیں بھی لے آنا. لیکن یہ جو ڈوب رہے ہیں بیچارے, ان کو تو سنبھالو. یہ تو آپ کے اپنے نواز شریف صاحب آتے رہیں گے, پہلے کراچی پہ توجہ. کراچی پہ توجہ بھی ضروری ہے. اچھا ناصر شاہ صاحب, ایک اور بھی ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف پولیٹیکل اوپوننٹس جو ہیں وہ سوال نہیں اٹھا رہے, وہ تنقید نہیں کر رہے. ایک اور بھی ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو لوگ سوشل ورک کرتے ہیں, مثلا شاہد آفریدی صاحب ہیں. شاہد آفریدی صاحب بڑے امپورٹنٹ ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ کراچی کے حالات پر اب چپ رہنا مجرمانہ خاموشی ہے, دل خون کے آنسو روتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکٹرک صبح سے لائٹ نہیں دے رہی, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار, گلیاں پانی سے بھر گئیں, لوگ ڈوب رہے ہیں, گٹر ابل رہے ہیں, کچرا بستیاں نگل رہا ہے, لوکل اور وفاقی حکومتیں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہیں. تو شاہد آفریدی صاحب نے لوکل گورنمنٹ کو, صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت تینوں کو ناکام کیوں قرار دے دیا؟ شاہد آفریدی صاحب ہمارے سٹار رہے ہیں اور ہیں, وہ کچھ بھی کہہ لیں, لیکن یہ جو جس طرح کی عکاسی کی جاتی ہے, جس طرح کی ظاہر ہے تصاویر دیکھیں گے دیگر ممالک کی, یہاں سے جائیں گی, یا باقی ایشو تو ہیں, تو ہم اس پہ میں کوئی ایسا کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہم نے مل کر کام کرنا ہے. میں صرف ایک عرض کر لوں کہ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور NFC کے بعد سب کچھ صوبوں کے پاس ہے, یہ غلط ہے. اگر وفاق کے پاس صرف ڈیفنس بجٹ ہو اور اپنے کام چلانے کے لیے فنڈز ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک بہت بڑا حصہ ہو جو دیگر جگہوں پر ان کی اسکیمز آ رہی ہیں, پروجیکٹ آ رہے ہیں, تو کراچی وہ ہے جو معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے, جس کا بہت بڑا حصہ ہے. تو اگر جب صوبوں کے اوپر بات آتی ہے تو بالکل کریں, ہمیں کرنا ہے اس پہ, لیکن وفاق کی ذمہ داری بھی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ آئیں, 162 ارب روپے کے اعلان کریں اور بعد میں کچھ نہ ہو. تو اس بات پہ MQM کے کو بھی بات کرنی پڑے گی. عالمگیر خان صاحب PTI کے نمائندے ہیں, کراچی سے الیکٹ ہوئے ہیں, ان کو بھی اس پر بات کرنی پڑے گی کہ وفاق
اپنا کیوں نہیں سمجھتا کراچی کو؟ یہ صرف کہہ دینا این ڈی ایم اے کو بھیج دینا اور یہ کہہ دینا کہ بس سب کچھ ہو گیا. وہ جو 162 ارب روپے کا وعدہ کیا ہوا تھا 2 سال گزرنے کو ہیں, ان میں سے کیا آیا ہے؟ لیکن اگر وہ اونرشپ جس طرح لے رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے. اب جو یہ ہمارے وفاقی وزراء صاحبان ہیں, ہم مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ کراچی کا حق ہے. یہ بھی اسی ملک کا حصہ ہے جس کے وزیر اعظم خان صاحب ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے پروجیکٹ کریں تاکہ فنڈز ہوں گے تو یہاں کے ایشوز حل ہوں گے. اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں کہ جس طرح کے ایم سی ڈی ایم سیز نے پرفارم کر لیا جو کر لیا, اب آپ دیکھیے گا کہ سپٹمبر میں جب 30 اگست کے بعد جب ایڈمنسٹریشن آئے گی اور ظاہر ہے جب ہمارا رول کچھ زیادہ بڑھے گا تو انشاءاللہ ہم جہاں پہ بہتر پرفارم کریں گے اور بہت سارے ایشوز جو ہیں آپ کو حل کر کے دکھائیں گے. لیکن یہ جو سندھ کے کچھ جو شہر ہیں جن کا ذکر آج علی زیدی صاحب نے اپنی میڈیا ٹاک میں کیا, اس میں انہوں نے کہا بدین ہے, لاڑکانہ ہے اور شہر ہیں, وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ بھی بڑے حالات خراب ہیں, تو وہ درست نہیں کہہ رہے؟ دیکھیں جہاں پہ اس طرح کی بارشیں ہوں گی جو معمول سے ہٹ کر ہیں, جو تاریخ میں 90 سال کے بعد 70 سال کے بعد اس بڑے کوانٹم میں آئیں گی تو ایشوز تو ضرور ہوں گے. دیکھیں میں ایک حامد میر صاحب, جب بھی ہمارے دوست خاص طور پر ایم کیو ایم اور ابھی جو پی ٹی آئی کے بھی کچھ دوست جو ہیں زیادہ تر, وہ کہتے ہیں جی کراچی سے یہ سوتیلی ماں کا سلوک کرتے ہیں, تو پھر یہ مان لیں کہ ہم نے باقی شہد کی نہریں بہا دی ہیں. وہاں پہ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے یہاں کا بیڑا غرق کر دیا. تو مطلب کوئی ایک بات پہ تو رہیں, یا تو یہ کہیں کہ جی ہماری پرفارمنس ایسی ہے, تو پھر یہ ہمیں کبھی تانا نہ دیں کہ ہم نے کراچی سے سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے. کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی آپ کا یہی اشر ہے, یہاں یہ کہتے ہیں سوتیلی ماں اور پھر وہاں پہ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہاں بھی آپ نے کچھ نہیں کیا. کوئی ایک چیز مان لیں,